ذیقدہ میں صحابہ کرام کی زندگی سے سبق آموز کہانیاں ذیقدہ اسلامی مہینوں میں ایک نہایت محترم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدال سے بچنے، نیکیوں کو بڑھانے، صبر و تحمل اختیار کرنے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا اصل مقصد صرف جنگ ترک کرنا نہیں بلکہ اپنے دل، زبان، عمل اور نیت کو بھی پاک رکھنا ہے۔ صحابہ نے ذیقدہ جیسے مہینوں میں اپنے کردار، عبادت، قربانی، وفاداری اور اطاعت سے ایسی روشن مثالیں قائم کیں جو قیامت تک اہل ایمان کے لیے مشعل رہیں گی۔ ذیقدہ کا تعلق حج کے مہینوں سے بھی ہے، اس لیے یہ مہینہ روحانی تیاری، سفر، آخرت کی یاد اور اللہ کے گھر کی حاضری کے احساس کو تازہ کرتا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف مخصوص عبادات ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر داستان میں ایمان کی تازگی، کردار کی بلندی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکتا ہے۔ صحابہ کرام اور حرمت والے مہینوں کی روح۔ صحابہ کرام حرمت والے مہینوں کی عظمت کو خوب سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ مہینے گناہ سے بچنے، لڑائی جھگڑے کو کم کرنے، دلوں کو صاف کرنے اور عبادات میں اضافہ کرنے کا ذریعہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے مقرر کردہ اوقات اور مہینے محض تاریخ نہیں بلکہ تربیت کا نظام۔ آوزدہ میں وہ زیادہ احتیاط، زیادہ دعا، زیادہ توبہ اور زیادہ ذکر کی طرف متوجہ ہوتے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے تو اس کے دن اور مہینے دونوں نور سے بھر جاتے ہیں۔ صحابہ کے واقعات ہمیں یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ نیکی کبھی موسم کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جب نیکی کا اجر اور بھی بڑھ جاتا۔ ہجدہ بھی انہی خاص مواقع میں سے ہے۔ اس مہینے میں اگر آدمی اپنے دل کو نرم، زبان کو پاک اور ہاتھوں کو خیر کے کاموں میں مصروف کر لے تو وہ صحابہ کے اسلوب زندگی کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سچائی اور ثابت قدمی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی صداقت، وفا اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ نبی کریم کے سب سے قریبی رفیق تھے اور ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ ذیقدہ جیسے مہینوں میں جب لوگ دنیاوی مشاغل، قبائلی جھگڑوں میں الجھے رہتے، حضرت ابوبکر اللہ کے دین کی حفاظت اور رسول اللہ کی نصرت میں سب سے آگے ہوتے۔ ایک سبق آموز پہلو یہ ہے کہ سور کے واقعے میں آپ نے جس طرح بے مثال خوف و محبت کے ساتھ نبی کریم کی حفاظت کی، وہ ایمان کی معراج ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچا مومن صرف عبادت ہی نہیں کرتا بلکہ ضرورت پڑنے پر اپنے آرام، جان، مال اور مقام کو بھی دین کے لیے قربان کر دیتا۔ ہجدہ میں جب ہم حضرت ابوبکر کی سیرت کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مکمل وفاداری انسان کو بلند ترین مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر کی زندگی میں ایک اور عظیم سبق صبر و نرمی کا ہے۔ وہ دل کے بہت نرم، زبان کے بہت سچے اور نیت کے بہت صاف تھے۔ ہجدہ ہمیں بھی یہی سکھاتا ہے کہ انسان اپنے اندر نرمی، سچائی اور اخلاص پیدا کرے۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے جھکنا سیکھ لے، اس کے لیے زندگی کے بڑے بڑے مسئلے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی عدل پسندی اور ذمہ داری۔ حضرت عمر فاروق کی شخصیت عدل، جرات اور احتساب کی روشن مثال ہے۔ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین صرف مسجد میں نہیں بلکہ معاشرے کے ہر شعبے میں انصاف چاہتا ہے۔ ذیقدہ میں صحابہ کے واقعات پڑھتے ہوئے حضرت عمر کا طرز حکومت اور طرز زندگی ہمیں خاص طور پر متاثر کرتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں امت کی فکر تھی، دل میں خوف خدا تھا اور ہاتھ میں عدل کی تلوار تھی۔ مشہور ہے کہ آپ راتوں کو گشت کرتے اور رعایا کے حالات معلوم کرتے تھے۔ یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ سچا رہنما وہ ہے جو اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو۔ ذیقدہ میں اس واقعے سے یہ سبق لیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی اولادہ اور اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں جواب دہ ہے۔ صرف اپنی عبادت کافی نہیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر کی زندگی سے ایک بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حق کے سامنے جھکنا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ کی نگاہ میں طاقت صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ وہ طاقت اصل تھی جو نفس کو قابو میں رکھے۔
حرمت والے مہینوں میں یہ پیغام اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ انسان غصے ضد ظلم اور ناانصافی سے بچے. اگر حضرت عمر جیسے جری انسان اللہ کے خوف سے نرم دل ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غن کی حیا سخاوت اور ایثار. حضرت عثمان غن کی حیا اور سخاوت تارخن اسلام کا انمول باب ہے. آپ نے اپنے مال کو دین کے لیے بے دریغ خرچ کیا اور امت کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑا. ورزدہ میں جب ہم آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مال اصل میں وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو. جو مال بند ہو کر رہ جائے وہ بوجھ ہے اور جو مال خیر میں لگ جائے وہ دائمی سرمایہ بن جاتا ہے. آپ کی حیا ایسی تھی کہ فرشتے بھی اس کا لحاظ کرتے تھے. یہ بتاتا ہے کہ ایمان صرف ظاہری عمل کا نام نہیں بلکہ اندرونی پاکیزگی کا بھی نام. حضدہ میں حیا پردہ پاکیزگی نگاہ کی حفاظت اور زبان کی شائستگی کو اپنانا. حضرت عثمان کی سیرت سے بڑی روشنی ملتی ہے. آج کے زمانے میں جب بے حیائی عام ہے، حضرت عثمان کی زندگی ایک زندہ پیغام ہے کہ مسلمان کا وقار اس کی حیا میں ہے. آپ کی سخاوت بھی ایک سبق ہے. آپ نے تبوک کے موقع پر دل کھول کر مال دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن وہ ہے جو ضرورت کے وقت امت کے کام ایزدہ میں. یہ سبق خاص طور پر اہم ہے کہ اگر ہم اپنے مال، وقت، علم اور صلاحیت کو اللہ کی راہ میں لگائیں تو یہی اصل کامیابی. حضرت علی کی علم دوستی اور شجاعت. حضرت علی علم، شجاعت، فہم، دین اور تقوی کے درخشاں ستارے تھے. آپ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مومن کے اندر علم اور عمل دونوں ہونا ضروری. اوزدہ میں ہم حضرت علی کی شخصیت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ مشکلات کے باوجود حق کی حمایت کرنی چاہیے مگر انصاف اور حکمت کے ساتھ. آپ بچپن ہی سے رسول اللہ کے قریب رہے اور دین کی باریکیوں کو خوب سمجھا. آپ کی شجاعت صرف میدان جنگ تک محدود نہ تھی بلکہ نفس کی مخالفت، حق گوئی اور فیصلہ کرنے کی قوت میں بھی ظاہر ہوتی تھی. یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا بہادر وہ ہے جو جذبات کے باوجود عقل اور دین کے مطابق قدم اٹھائے. حضرت علی کی زندگی سے ایک اور سبق یہ ہے کہ علم انسان کو بلند کرتا ہے مگر تکبر نہیں. علم کے ساتھ تواضع ہو تو وہ نور بنتا. حضدہ میں جب ہم علم دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو حضرت علی کی سیرت ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ قرآن، حدیث، فقہ اور اخلاق کو صرف جانا نہ جائے بلکہ عمل میں بھی لایا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر کی عبادت اور احتیاط. حضرت عبداللہ بن عمر عبادت، اتباع، سنت اور احتیاط میں مشہور تھے. آپ ہر اس کام سے بچتے جو مشتبہ غیر ضروری ہو. ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ متقی انسان وہ ہے جو صرف حرام سے نہیں بچتا بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی دور رہتا ہے. ذی-قعدہ جیسے مہینے میں یہ سبق بہت اہم ہے کیونکہ یہ مہینہ خود بھی احتیاط اور احترام کا تقاضا کرتا ہے. حضرت ابن عمر کا طرز زندگی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین میں جذبات سے زیادہ اتباع ضروری ہے. جو عمل سنت کے مطابق ہو وہی مقبول ہے. آج بہت سے لوگ دین کو اپنی پسند کے مطابق سمجھنے لگتے ہیں مگر صحابہ کی زندگی بتاتی ہے کہ اصل راستہ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا. حضدہ میں اگر ہم اپنی عبادت کو سنت کے مطابق بنا لیں تو ہماری زندگی میں برکت آ سکتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت اور تقوی. حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار بھی تھے اور متقی بھی. ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دولت بذات خود برائی نہیں، اصل چیز اس کا استعمال ہے. آپ تجارت میں کامیاب تھے مگر دل دنیا میں نہیں لگا ہوا تھا. وہ مال کماتے بھی تھے اور خرچ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. ذی-قعدہ میں ان کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی محنت اور دینی وابستگی ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. مسلمان کو نہ تو دنیا چھوڑنی ہے اور نہ دنیا کا غلام بننا ہے. کاروبار، ملازمت، روزی اور تجارت سب حلال طریقے سے ہوں تو وہ عبادت بن جاتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ ثابت کیا کہ دولت ہاتھ میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں. حضرت بلال کی استقامت اور اذان کی طاقت. حضرت بلال کی زندگی صبر، توحید اور ثابت قدمی کی لازوال مثال ہے. مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود ان کے لبوں پر عہد کی صدا تھی. ذی-قعدہ میں ان کی سیرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی قیمت تکلیف ہو سکتی ہے مگر اس کا بدلہ جنت ہے. حضرت بلال کی اذان صرف آواز نہیں تھی بلکہ ایک دعوت تھی، ایک انقلاب تھا، ایک اعلان تھا کہ بندگی صرف اللہ کے لیے ہے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مومن کو حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے. اگر انسان کا دل اللہ سے جڑ جائے تو ظلم، تنہائی، غربت اور آزمائشیں اسے توڑ نہیں سکتی. ذی-قعدہ میں صبر اور استقامت کی یہ روح بہت ضروری ہے. حضرت خدیجہ اور المومنین کے جذب قربانی سے سبق. اگرچہ صحابات بھی اس دور کی عظیم ہستیاں ہیں مگر ان کا ذکر کیے بغیر سیرت مکمل نہیں. حضرت خدیجہ کی قربانی، وفاداری اور رسول اللہ کے ساتھ بے مثال تعاون ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ گھر صرف سکون کی جگہ نہیں بلکہ دین کی
خدمت کا مرکز بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے اپنی اپنے جذبات اور اپنے وقار کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ذیقدہ میں اس سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں اپنے اپنے دائرے میں امت کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ خاندان کی بنیاد اخلاص، وفا اور باہمی احترام پر ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی طرح اگر گھر کا ہر فرد دین کی پشت پناہی کرے تو معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ذیقدہ میں صحابہ کے واقعات سے ملنے والے عملی اسباق۔ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو بدلنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ذیقدہ میں ان واقعات سے ہمیں چند عملی اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ نیت کو خالص کیا جائے، ہر عمل اللہ کے لیے ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، حرمت والے مہینے میں گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اس لیے زبان، آنکھ، کان اور دل کی حفاظت ضروری ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ صبر اختیار کیا جائے، صحابہ نے دکھ سہے مگر دین نہ چھوڑا۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ عبادات میں اضافہ کیا جائے، خاص طور پر نماز، تلاوت، ذکر، استغفار اور صدقہ۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنایا جائے، صحابہ کی پہچان ان کی سچائی، تواضع، حیا، عدل اور رحم تھی۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ امت کے لیے فائدہ مند بنا جائے، صحابہ نے ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کی۔ ذیقدہ میں توبہ، دعا اور اصلاح نفس۔ صحابہ کی زندگی کا سب سے روشن پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے رب کی طرف بار بار رجوع کرتے تھے۔ ذیقدہ میں ہمیں بھی اپنے اندر جھانکنا چاہیے، کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہماری کمائی حلال ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں حسد، بغض اور تکبر تو نہیں؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ صحابہ کی سیرت ان سوالات کا جواب اپنے عمل سے دیتی ہے۔ توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہونی چاہیے، دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ عاجزی کا اظہار ہے، اصلاح نفس صرف ایک دن کا کام نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد ہے۔ ذیقدہ میں اگر انسان اپنے ماضی پر نادم ہو کر مستقبل کو بہتر بنانے کا عزم کر لے تو یہ مہینہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صحابہ کی سیرت اور آج کے مسلمان کے لیے صحابہ کی زندگی کسی تاریخی داستان سے کم نہیں مگر حقیقت میں یہ زندگی کا نقشہ ہے۔ آج ہم تیزی سے بدلتی دنیا، فتنوں، بے صبری، مفاد پرستی اور بے دینی کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ ایسے میں ذیقدہ اور صحابہ کی سیرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی خدا کے ساتھ تعلق میں نونغونہ ہے، لوگوں کے سامنے نیک نامی میں نہیں۔ اگر ہم سچ بولیں، انصاف کریں، حیا اپنائیں، وقت کی قدر کریں، والدین کی خدمت کریں، یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھیں اور دین کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نکالیں تو ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ صحابہ نے بڑے مرکے، بڑی قربانیاں اور بڑے امتحانات دیکھے مگر ان کے دل اللہ سے جڑے رہے، یہی وہ راز ہے جو آج ہمیں بھی چاہیے۔ نتیجہ، ذیقدہ کا مہینہ ہمیں سکون، احتیاط، عبادت اور اصلاح نفس کا پیغام دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اس مہینے کی روح کو اور روشن کر دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر کی صداقت، حضرت عمر کا عدل، حضرت عثمان کی حیا و سخاوت، حضرت علی کی علم، دوستی اور شجاعت، حضرت ابن عمر کی احتیاط، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دیانت دار تجارت، حضرت بلال کی استقامت اور حضرت خدیجہ کی وفا، یہ سب ہمیں ایک کامل اسلامی کردار کی طرف بلاتے۔ آؤ اگر ہم ذیقدہ میں ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت سے سبق لے کر اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں تو یہ مہینہ ہمارے لیے صرف کیلنڈر کا ایک حصہ نہیں بلکہ روحانی تربیت کا موسم بن سکتا ہے۔ صحابہ کی کہانیاں سننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے آوان کا مقصد ہمیں مایوس کرنا نہیں بلکہ جگانا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ اعلان کرتی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے جیے وہ کبھی نہیں مرتا، وہ دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ذیقدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خاموش مہینے بھی بڑے پیغام رکھتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی روشنی میں اپنی زندگی کا رخ درست کریں، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں اور اپنے عمل کو ایمان کی سچائی سے مزین کر لیں۔ یہی ذیقدہ کا اصل سبق ہے اور یہی صحابہ کرام کی سیرت کا نچوڑ ہے۔ ذیقدہ میں صحابہ کرام کی زندگی سے سبق آموز کہانیاں۔ ذیقدہ اسلامی مہینوں میں ایک نہایت محترم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن میں نیکی کی قدر بڑھ جاتی ہے اور گناہ کی سنگینی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ذیقدہ کا تعلق صرف تاریخ سے نہیں بلکہ تربیت، صبر، قربانی، اخلاص، امن اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے سے بھی ہے۔ اس مہینے میں سورۃ النبی اور صحابہ کرام کی زندگی کے کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے ہمیں ایمان، استقامت اور کردار سازی کے بے شمار اسباق ملتے۔ آؤ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی، آپ کے دست مبارک پر تربیت حاصل کی اور اسلام کو اپنے عمل، اپنی
قربانی اور اپنی وفاداری سے دنیا میں پھیلایا، ان کی زندگیاں ہمارے لیے محض تاریخ نہیں بلکہ زندہ نمونہ ہیں ذی-قعدہ کے مہینے کی مناسبت سے اگر ہم ان کی کچھ یادگار اور سبق آموز کہانیوں پر غور کریں تو یہ مہینہ ہمارے لیے عبادت، اصلاح اور روحانی بیداری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ذی-قعدہ کی فضیلت اور اس کا ماحول۔ ذی-قعدہ کا مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن کا احترام اسلام نے قائم فرمایا۔ اس مہینے میں عرب کے لوگ بھی جنگ و جدال سے رک جاتے تھے۔ اسلام نے اس روایت کو خیر اور امن کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس مہینے کی روح یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے، لڑائی جھگڑے، گناہ، ظلم اور دنیا کی بے مقصد دوڑ سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ مومن کی اصل پہچان طاقت نہیں بلکہ تقوی ہے، اصل عزت مال نہیں بلکہ کردار ہے، اور اصل کامیابی دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ ذی-قعدہ کے پس منظر میں صحابہ کی کہانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ انسان اگر اللہ کے لیے جیتا ہے تو اس کی زندگی خود ایک روشنی بن جاتی ہے۔ پہلی کہانی، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت اور وفا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام سنتے ہی دل میں صدق، خلوص اور قربانی کا تصور آتا ہے۔ آپ نبی کریم کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ ہجرت، دعوت، جہاد، انفاق اور ہر نازک موقع پر آپ نے بے مثال وفا دکھائی۔ ذی-قعدہ کے ماحول میں جب امن، صبر اور ضبط نفس کی بات کی جاتی ہے تو حضرت ابوبکر کی زندگی ایک روشن مثال بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ سیرت میں مشہور ہے کہ جب نبی کریم نے ہجرت کے سفر کے دوران غار ثور میں حضرت ابوبکر کے ساتھ قیام فرمایا تو آپ کے دل میں اپنے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ کے لیے خوف تھا۔ آپ کبھی غار میں داخل ہوتے، کبھی باہر دیکھتے، کبھی اپنا جسم اللہ کے رسول کے سامنے کر دیتے کہ کہیں دشمن کی ضرب آپ تک نہ پہنچے۔ اس وقت آپ کی نگاہ میں اپنی جان کی کوئی قیمت نہ تھی، قیمت تھی تو صرف محبوب خدا کی سلامتی کا۔ وہ ایمان ہے جو ذی-قعدہ کے لیے بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنے دل سے بے چینی، جلد بازی اور خود غرضی کو نکال دے۔ اگر حضرت ابوبکر جیسے لوگ اپنی ذات سے نکل کر اللہ اور رسول کے ہو گئے تو ہم بھی اپنے وقت، اپنی زبان اور اپنے وسائل کو دین کے لیے وقف کر سکتے۔ آؤ سب صداقت، وفاداری اور ایثار انسان کو بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ ذی-قعدہ میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ سچا بنانا چاہیے۔ دوسری کہانی، حضرت عمر فاروق کا عدل اور خوف خدا۔ حضرت عمر بن خطاب کی شخصیت میں طاقت بھی تھی اور عدل بھی، سختی بھی تھی اور رحم بھی، لیکن سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع تھا۔ آپ کی زندگی اس بات کی علامت ہے کہ ایک مومن طاقتور ہو کر بھی ظالم نہیں بنتا بلکہ طاقت کو عدل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ذی-قعدہ کے حرمت اور امن والے مزاج کے ساتھ حضرت عمر کا عدل نہایت خوبصورت تعلق رکھتا ہی اپراتوں کو گشت کرتے، رعایا کا حال معلوم کرتے، کمزوروں کے لیے درد رکھتے اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے۔ ایک بار آپ نے خود کو یاد دلایا کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ احساس ذمہ داری ہی اصل اسلامی قیادت ہے۔ حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں بلکہ انصاف، جواب دہی اور حقوق العباد کا خیال بھی عبادت ہے۔ ذی-قعدہ میں ہمیں اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے دفتر اور اپنے معاملات میں انصاف کو اپنانا چاہیے۔ سبق، عدل، جواب دہی اور خوف خدا مومن کی اصل شان ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے تو وہ معاشرے کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ تیسری کہانی، حضرت عثمان غن کی حیا، سخاوت اور ایثار۔ حضرت عثمان غن کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ آپ کی حیا، سخاوت اور اخلاص اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ نے دین کی خاطر اپنا مال بھی خرچ کیا اور اپنی جان بھی خطرے میں ڈال۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کو سخت مالی ضرورت تھی، حضرت عثمان نے عظیم عطیات دیے۔ آپ کا مال اللہ کی راہ میں اس طرح بہا کہ امت آج تک اس فیاضی کو یاد کرتی ہے کہ مہینے میں جب انسان سکون، صبر اور پاکیزگی کا درس لیتا ہے تو حضرت عثمان کی حیا ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کی زبان، نظر، دل اور عمل سب پاک ہونے چاہئیں۔ آپ کی حیا صرف ظاہری نہیں تھی بلکہ باطنی بھی تھی۔ آپ اللہ سے ڈرتے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے اور نرم خوئی کے ساتھ جیتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ حضرت عثمان کے بلند مقام کی دلیل ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ مال ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، عزت ہو تو خدمت میں لگاؤ اور طاقت ہو تو کمزوروں کے لیے استعمال کرو۔ سبق، حیا، سخاوت اور نرم مزاجی انسان کو محبوب بناتی۔ ھذدہ میں ہمیں اپنے کردار کو پاک اور اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ چوتھی کہانی،
حضرت علی کی شجاعت اور علم حضرت علی علم بہادری اور اخلاص کا حسین امتزاج تھے، آپ نے کم عمری میں اسلام قبول کیا، ہر مشکل وقت میں رسول اللہ کا ساتھ دیا اور علم و حکمت میں نمایا مقام پایا۔ ذیقدہ کے مہینے کی مناسبت سے حضرت علی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مومن صرف جذباتی نہیں ہوتا، وہ علمی اور فکری طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت علی کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنے علم کو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ امت کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ کے فیصلوں میں بصیرت تھی، آپ کے الفاظ میں حکمت تھی اور آپ کی شجاعت میں اللہ کا خوف شامل تھا۔ میدان جنگ میں بھی آپ صرف بہادری کے لیے نہیں لڑتے تھے بلکہ حق کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ذیقدہ میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی حق پر ڈٹ جانے کی جرأت ہے؟ کیا ہم نے علم حاصل کیا ہے تو اسے عمل میں بھی لاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زبان اور سوچ کو حق کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ حضرت علی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، علم اور عمل ایک دوسرے سے الگ نہیں، سبق علم کے بغیر شجاعت اندھی ہو جاتی ہے اور شجاعت کے بغیر علم کمزور رہ جاتا ہے۔ مومن کو دونوں کی ضرورت ہے۔ پانچویں کہانی صلح حدیبیہ اور صحابہ کی اطاعت۔ ذیقدہ کے اہم ترین واقعات میں صلح حدیبیہ کا واقعہ شامل ہے۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب بظاہر مسلمانوں کو کچھ شرائط سخت محسوس ہو رہی تھیں، لیکن حقیقت میں یہی معاہدہ اسلام کی عظیم فتح کا پیش خیمہ بنا۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے انتہائی صبر، اطاعت اور اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ جب نبی چھوٹیے کریم نے حدیبیہ میں قربانی کے جانور ذبح کرنے اور احرام کھولنے کا حکم دیا تو صحابہ پہلے رکے رہے، کیونکہ وہ غم اور الجھن میں تھے۔ لیکن جب حضرت سلمہ کے مشورے پر رسول اللہ نے خود عمل فرمایا تو تمام صحابہ نے فوراً اطاعت کی۔ یہ منظر ایمان کی بلندی کا مظہر تھا، کوئی بحث نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی انا نہیں، بس رسول اللہ کا حکم اور فوراً عمل۔ یہ واقعہ ذیقدہ کی سب سے بڑی سبق آموز کہانیوں میں سے ہے، کیونکہ اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ مومن اپنے جذبات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کی رہنمائی سے چلتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ حالات اس کے خلاف ہیں، مگر اللہ کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ نے بعد میں اسلام کے لیے عظیم راستے کھول دیے۔ سبق اطاعت، صبر اور اعتماد کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں انہی کے لیے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ چھٹی کہانی حضرت سلمہ کی حکمت اور تدبیر۔ اگرچہ حضرت سلمہ صحابیہ تھیں لیکن ان کا کردار بھی ذیقدہ کے واقعات میں بہت اہم سبق دیتا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ غمگین تھے اور احرام کھولنے میں تأمل کر رہے تھے تو حضرت سلمہ نے نہایت دانائی سے رسول اللہ کو مشورہ دیا کہ آپ خود پہلے عمل فرمائیں۔ اس ایک مشورے نے امت کو ایک بڑا درس دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام میں عورت کی عقل، بصیرت اور رائے کی بھی بڑی قدر ہے۔ حضرت سلمہ کی حکمت نے ایک مشکل وقت کو آسان بنا دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اچھا مشورہ کبھی معمولی نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک جملہ پورے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ ذیقدہ کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ گھروں میں، تعلیم میں اور معاشرت میں دانائی اور نرم حکمت کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہر مسئلہ زور سے نہیں بلکہ سمجھ سے حل ہوتا ہے۔ سب حکمت، مشورہ اور بردباری بڑے بڑے مسائل کا حل ہوتی ہے۔ مومن صرف جذبات سے نہیں تدبر سے بھی کام لیتا ہے۔ ساتویں کہانی حضرت بلال کی استقامت۔ حضرت بلال حبش ان عظیم صحابہ میں سے ہیں جن کی زندگی صبر و استقامت کا استعارہ ہے۔ مکہ میں ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود ان کے لبوں سے عہد عہد کی صدا بلند ہوتی رہی۔ یہ استقامت ذیقدہ کی روح سے بہت مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ نفس کی تربیت اور ایمان کی مضبوطی کا مہینہ ہے۔ حضرت بلال نے دنیاوی تکلیف کو دین سے دوری کا سبب نہیں بنایا، ان کے لیے اصل دولت ایمان تھا۔ بعد میں یہی بلال اسلامی ریاست کے مؤذن بنے اور ان کی آواز نے دنیا کو توحید کا پیغام سنایا۔ یہ تبدیلی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں عزت نسب، رنگ اور قومیت سے نہیں بلکہ تقوی سے ملتی ہے۔ ذیقدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہمارے اندر مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں یا حالات سخت ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، حضرت بلال کی طرح ثابت قدم رہنا چاہیے۔ سبق استقامت ایمان کی جان ہے، جو شخص حق پر ڈٹ جاتا ہے اللہ اسے عزت سے نواز دیتا ہے۔ آٹھویں کہانی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت اور شکر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ کرام میں تجارت، دیانت اور شکر کی روشن مثال ہیں۔ مدینہ ہجرت کے بعد جب انصار نے مہاجرین سے بھائی چارہ
کیا تو حضرت عبد الرحمن نے کسی پر بوجھ بننے کے بجائے خود محنت کی بازار گئے تجارت کی اور اللہ نے ان کے رزق میں برکت دی، لیکن دولت آنے کے بعد بھی ان کا دل دنیا میں گم نہ ہوا؟ وہ انتہائی سخی تھے مگر دکھاوے سے پاک مال کو اللہ کی نعمت سمجھتے، اس کا شکر ادا کرتے اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے۔ ذیقدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق حلال کمانا، دیانت سے کاروبار کرنا اور مال کو نیکی میں لگانا بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کے دور میں جہاں لوگ جلدی امیر بننا چاہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی بتاتی ہے کہ اصل دولت محنت، امانت اور شکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تھوڑا دے اور جس کو چاہے زیادہ، مگر برکت اسی مال میں ہوتی ہے جس میں حلال کی خوشبو اور خیرات کا نور ہو۔ محنت، دیانت اور شکر انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ مومن دنیا کماتا ہے مگر دنیا کا غلام نہیں بنتا۔ ذیقدہ کے ان واقعات سے حاصل ہونے والے عملی اسباق، اگر ہم صحابہ کرام کی ان مبارک کہانیوں کو ذیقدہ کے تناظر میں دیکھیں تو کئی عملی سبق سامنے آتے ہیں۔ ایک، نیت کو درست کریں۔ صحابہ کے ہر عمل کی بنیاد اللہ کی رضا تھی، ہمیں بھی اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ دو، صبر کو اپنا زیور بنائیں۔ حدیبیہ جیسے مواقع پر صحابہ نے صبر کیا، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جلد بازی سے بچیں۔ تین، زبان اور دل کو پاک رکھیں۔ ذیقدہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے جھگڑا، غیبت، بہتان اور بدکلامی سے بچنا چاہیے۔ چار، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ پانچ، دین کے لیے قربانی دیں۔ صحابہ نے وقت، مال، آرام اور جان تک قربان کاف چھوٹیے، ہمیں بھی اپنی استطاعت کے مطابق دین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ چھ، علم اور مشورے کی قدر کریں۔ حضرت علی اور حضرت سلمہ کی مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ علم، حکمت اور مشورہ بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ ذیقدہ میں ہماری ذمہ داری۔ ذیقدہ صرف ایک اسلامی مہینہ نہیں بلکہ ایک تربیتی موقع ہے، ہمیں اس مہینے میں صحابہ کرام کی سیرت کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم واقعی ان کی زندگیوں سے سبق لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں چند تبدیلیاں ضرور لانی ہوں گی، مثلا نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، استغفار، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے حسن سلوک، سچائی، امانت داری اور صدقہ و خیرات۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا حسن یہ تھا کہ وہ دین کو صرف باتوں میں نہیں بلکہ عمل میں دکھاتے تھے۔ وہ مسجد میں بھی اللہ کے بندے تھے اور بازار میں بھی، گھر میں بھی نیک تھے اور میدان میں بھی، تنہائی میں بھی اخلاص رکھتے تھے اور مجمع میں بھی سچے تھے۔ یا کردار آج کہ مسلمان کو درکار ہے۔ نتیجہ، ذیقدہ کا مہینہ ہمیں صحابہ کرام کی ان روشن زندگیوں کی یاد دلاتا ہے جن میں ایمان، صبر، عدل، حیا، علم، شجاعت، سخاوت اور اطاعت کے بے شمار نمونے موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر کی وفا، حضرت عمر کا عدل، حضرت عثمان کی سخاوت، حضرت علی کی حکمت، صلح حدیبیہ میں صحابہ کی اطاعت، حضرت سلمہ کی دانائی، حضرت بلال کی استقامت اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دیانت، یہ سب مل کر ہمیں ایک کامل اسلامی کردار کی تصویر دکھاتے ہیں۔ اگر ہم ذیقدہ میں ان کہانیوں سے سبق لے لیں تو یہ مہینہ ہمارے لیے محض کیلنڈر کا حصہ نہیں رہے گا بلکہ ہماری زندگی بدلنے والا مہینہ بن جائے گا۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرے، دنیا میں باعزت زندگی گزارے اور آخرت میں جنت کا مستحق بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت، ان کی سیرت سے فائدہ اٹھانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ تقریر یا مزید آسان اور جذباتی انداز میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ ذیقدہ میں صحابہ کرام کی زندگی سے سبق آموز کہانیاں۔ ذیقدہ اسلامی سال کے ان مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت اور ادب کا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان اپنے دلوں کو نرم، اپنی زبانوں کو پاک اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ آوزدہ کا نام ہی ہمیں سکون، ٹھہراؤ اور وقار کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ یہ جنگ و جدال سے رکنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے اور نیکیوں کو اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیوں سے ہمیں بہت سی سبق آموز کہانیاں ملتی ہیں جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور اکرم کی صحبت پائی، اب کی تعلیمات پر عمل کیا اور اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کردان کی زندگیوں میں اخلاص، قربانی، صبر، ایثار، تقوی، اطاعت رسول اور اللہ پر کامل یقین کی بے شمار مثالیں موجود۔ آوزدہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس میں صحابہ کرام کے وہ واقعات ہمیں خاص طور پر یاد کرنے چاہئیں جن سے تحمل، صلح، عبادت،
قربانی اور اللہ کی رضا کا سبق ملتا ہے۔ ذیقعدہ اور امن و سکون کا پیغام اسلام کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ذیقعدہ ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے، ظلم اور فساد سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ ہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف جنگجو نہیں تھے، بلکہ امن کے علمبردار، عدل کے محافظ اور اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والے انسان بھی تھے۔ ان کے دلوں میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہ تھا، ان کا ہر عمل دین کے لیے تھا۔ ذیقعدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرے۔ جس طرح اس مہینے میں عرب کے لوگ سفر اور جنگ کم کرتے تھے، اسی طرح ایک مسلمان کو بھی اپنے نفس کے غصے، اپنی زبان کی سختی اور اپنے دل کی بے چینی کو کم کرنا چاہیے۔ صحابہ کی زندگیوں میں یہی سکون اور ضبط نفس جھلکتا ہے۔ پہلی کہانی حضرت ابوبکر صدیق کی صدق و وفا کی مثال۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی سچائی، اخلاص اور رسول اکرم سے بے مثال محبت کی عظیم داستان ہے۔ ایک مرتبہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، حضرت ابوبکر نے ایمان کی خاطر اپنی ساری آسائشیں قربان کر دیں۔ وہ نرم دل، سچے، نیک اور بہت رحم دل انسان تھے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حق اور باطل کے درمیان انتخاب ہو تو مومن کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اسے دنیاوی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ذیقعدہ کے ادب والے ماحول میں حضرت ابوبکر کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ نرم مزاجی اور تحمل انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی ایک اور بڑی خوبصورت مثال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خیر کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ مال و دولت کے معاملے میں بھی ان کا دل صاف تھے، غربوہے، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ان کی عادت تھی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ذیقعدہ میں صدقہ خیرات اور غریبوں کی مدد کو خاص طور پر اپنانا چاہیے۔ دوسری کہانی حضرت عمر فاروق کا عدل اور خوف خدا۔ حضرت عمر بن خطاب کی شخصیت مضبوطی، عدل اور تقوی کی روشن مثال تھی۔ وہ بہت طاقتور دل کے مالک تھے، مگر ان کی قوت اللہ کے خوف کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے کچھ کہنا چاہا، مگر حضرت عمر کی ہیبت دیکھ کر اس کی زبان بند ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو۔ یہ ان کی عاجزی اور اللہ کی یاد کا ثبوت تھا۔ ان کی زندگی میں عدل کی بے شمار مثالیں موجود۔ آہو راتوں کو گشت کرتے، غریبوں کی خبر لیتے، بیواؤں کی مدد کرتے اور رعایا کے مسائل خود سنتے۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت نے ان سے شکایت کی تو حضرت عمر نے فوراً اس کا مسئلہ حل کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں حکمران ہوا عام آدمی سب کے لیے انصاف ضروری ہے۔ ذیقعدہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں انصاف، نرمی اور رحم کو اختیار کرے۔ حضرت عمر ہمیں سکھاتے ہیں کہ طاقت کا اصل حسن عدل ہے۔ اگر انسان کے پاس طاقت ہو مگر عدل نہ ہو تو وہ طاقت بوجھ بن جاتی ہے، لیکن اگر طاقت اللہ کے خوف کے ساتھ ہو تو وہ دنیا کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ تیسری کہانی حضرت عثمان غن کی حیا اور سخاوت۔ حضرت عثمان بن عفان صحابہ کرام میں حیا، سخاوت اور نرم دلی کے لیے مشہور تھے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت کا اصل مقصد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جب مسلمانوں کو کسی مشکل وقت میں مالی مدد کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان آگے بڑھے، انہوں نے اپنے مال سے اسلام کی بے پناہ خدمت کی۔ ان کی حیا ایسی تھی کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ یہ وصف اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی عزت ظاہری شان و شوکت میں نہیں بلکہ پاکیزہ کردار میں ہوتی ہے۔ حضرت عثمان کی سیرت یوٹیوب ہمیں کے لیے بتاتی ہے کہ بالکل اسی اسکرپٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی۔ یوٹیوب کے لیے ربیع الثانی میں صدقہ و خیرات کی فضیلت، اسلامی تاریخی کہانی کے بارے میں 10 منٹ کی ویڈیو بنائی۔ کہ اپنے گھر، محلے اور سیٹنگ، معاشرے میں کسی حاجت مند مناسب میڈیا استعمال کریں، بیک گراؤنڈ میوزک کو اسلامی بنائیں، زبان اردو ہونی چاہیے، کوئی سب ٹائٹل شامل نہ کریں، راوی کے لیے مرٹرانس اٹلانٹک آواز استعمال کریں، واٹر مارک ٹکسٹ کے طور پر سید بادشاہ استعمال کریں، آئی اسٹار استعمال نہ کریں، استعمال ہی نہ کریں، صرف یوٹیوب آڈیو لائبریری استعمال کریں۔ خندق اور دیگر مواقع پر ان کی دلیری نمایاں نظر آتی ہے، مگر ان کی اصل خوبی یہ تھی کہ ان کی شجاعت، غرور سے مناسب پاک فیضت، میڈیا علم کے استعمال ایک کریں، عظیم دروازہ بیک تھا۔ گراؤنڈ ان کے اقوال، میوزک فیصلے کو اور اسلامی نصیحت بنائیں، آج بھی زبان رہنمائی اردو کا ہونی ذریعہ چاہیے، ہیں۔ ان کی کوئی ایک بڑی سب خوبی ٹائٹل یہ تھی کہ شامل وہ نہ حق کے کریں۔ سامنے کبھی جھکتے راوی نہیں کے تھے، لیے مگر اپنی مردانہ ذات کے لیے ٹرانس کبھی اٹلانٹک جھگڑا آواز نہیں کرتے استعمال تھے۔ کریں، ان کا دل آئی دنیا سے اسٹار بےنیاز تھا استعمال اور نہ آخرت کریں، فکر واٹر سے مارک ممور تھا۔ ٹیکسٹ کے ذیقعدہ طور میں پر حضرت علی سید کی سیرت بادشاہ ہمیں استعمال سکھاتی ہے کریں، کہ بہادری صرف صرف یوٹیوب میدان جنگ آڈیو میں تلوار لائبریری چلانے کا استعمال نام کریں۔ نہیں بلکہ اپنے نفس
غصے اور خواہشات پر قابو پانے کا نام بھی بہادری ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو قابو میں لے لیتا ہے تو وہ سب سے بڑا مجاہد بن جاتا ہے۔ پانچویں کہانی، حضرت بلال حبش کا صبر اور استقامت۔ حضرت بلال ایک غلام تھے مگر ایمان نے انہیں عزت کا وہ مقام دیا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہ۔ حواجب کفار مکہ نے ان پر ظلم کیے اور انہیں دھوپ میں تپتی ریت پر لٹایا تو ان کی زبان پر صرف ایک لفظ تھا، احد احد، یعنی میرا رب ایک ہے۔ یہ سب توحید اور استقامت کا وہ مظاہرہ تھا جس نے تاریخ بدل۔ حضرت بلال کی زندگی ذیقدہ کے لیے ایک عظیم سبق رکھتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر اور برداشت کی طرف بلاتا ہے۔ مشکلات میں گھبرا جانا مومن کا شیوا نہیں۔ حضرت بلال نے دکھایا کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو جسم پر ظلم ہو سکتا ہے مگر دل پر نہیں۔ دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ آج کے زمانے میں جب انسان معمولی آزمائش پر شکایت کرنے لگتا ہے، حضرت بلال کی سیرت ہمیں شرم دلاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش آئے تو ثابت قدم رہو، نماز کو نہ چھوڑو، دعا کو نہ چھوڑو اور اللہ پر یقین کو کم نہ ہونے دو۔ چھٹی کہانی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی محنت اور مال کی پاکیزگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ سے مدینہ نہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے محنت کی، تجارت کی اور اللہ نے انہیں بہت مال عطا فرمایا مگر ان کا دل مال سے وابستہ نہیں تھا بلکہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی دولت سے غریبوں، مسکینوں اور مجاہدین کی مدد کرتے تھے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان محنت کرے، سچائی سے کام کرے اور اللہ پر توکل رکھے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ ذیقدہ میں یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کے ساتھ حلال رزق کی کوشش بھی ایک عظیم عمل ہے۔ آج ہم اکثر تھوڑی سی ناکامی پر مایوس ہو جاتے ہیں مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہمیں دلاتے ہیں کہ محنت اور دعا کے ساتھ زندگی بدلی جا سکتی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کتنا کما لیتا ہے بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ ساتویں کہانی، حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ کی امانت داری۔ حضرت ابو عبدے کو امیہ الامت کہا جاتا تھا۔ وہ انتہائی بااخلاق، نرم مزاج اور امانت دار صحابی تیان کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس دل میں امانت ہو وہاں اللہ کی برکت اترتی ہے۔ وہ جنگوں میں بھی بہادری دکھاتے مگر ان کے دل میں تکبر نہیں آتا تھا۔ ذیقدہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، وقت کی بھی ہوتی ہے، ذمہ داری کی بھی ہوتی ہے اور زبان کی بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبدے کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وعدہ پورا کرنا، راز کی حفاظت کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کے دور میں امانت داری کم ہوتی جا رہی ہے مگر ایک مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ قابل اعتماد ہو۔ اگر ہم اپنی گھریلو، معاشرتی اور دینی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھائیں تو یہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آٹھویں کہانی، حضرت انس بن مالک کی خدمت اور نرمی۔ حضرت انس بن مالک نے بچپن میں حضور اکرم کی خدمت کا شرف پایا۔ وہ بہت محبت کرنے والے، نرم دل اور خوش اخلاق صحابی تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خدمت چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ اگر نیت بڑی ہو تو چھوٹا کام بھی عظیم بن جاتا ہے۔ انہوں نے حضور کی صحبت میں جو تربیت پائی وہ ساری عمر ان کے کردار میں نظر آتی رہی۔ وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے، نرمی سے بات کرتے اور محبت سے پیش اتیزدہ کے ماحول میں۔ یہ سبق بہت اہم ہے کہ انسان اپنی زبان ان لہجے اور رویے میں نرمی لائے۔ آج کے گھریلو اور معاشرتی ماحول میں بہت سی تلخیاں صرف سخت زبان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر حضرت اس جیسی نرمی آ جائے تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ یہ بھی صحابہ کی زندگی کا ایک قیمتی درس ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے حاصل ہونے والے اسباق، ان تمام واقعات سے ہمیں چند بہت بڑی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام نے ایمان کو صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کیا۔ دوسری بات یہ کہ ان کی زندگیوں میں دنیا نہیں آخرت غالب تھی۔ تیسری بات یہ کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھتے تھے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ کہ وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے وفادار تھے۔ ذیقدہ میں ان واقعات پر غور کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں اپنے اندر کی اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ ہم اپنے دل سے بغض نکالی، زبان سے جھوٹ نکالی، ہاتھ سے ظلم نکالی اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں۔ صحابہ کی سیرت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ ذیقدہ میں عملی پیغام، اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت بڑھائیں، استغفار کو اپنے زبان کا حصہ بنائیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں اور صدقہ و خیرات کو معمول بنائیں۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جو
صحابہ کرام کی زندگیوں میں نمایاں تھے ذکدہ میں اگر ہم ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کریں تو دل میں تبدیلی آتی ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اصل کامیابی مال شہرت طاقت میں نہیں بلکہ ایمان، امن، صالح اور حسن اخلاق میں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی قربانیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر کے اللہ کی محبت سے بھر لیں۔ اختتامی کلمات۔ ذکدہ کا مہینہ ہمیں خاموشی، سکون، غور و فکر اور نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ہر وہ سبق ملتا ہے جس کی آج کے مسلمان کو ضرورت ہے۔ وفا، عدل، حیا، شجاعت، صبر، سخاوت، امانت اور نرمی، یہ سب ان ہستیوں کے روشن اوصاف ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو، ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارے دل میں نور ہو اور ہماری آخرت بہتر ہو، تو ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ زدہ ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو سنواریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے سبق لینے، ان کے اخلاق اپنانے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ مختصر تقریر آسان اور جذباتی انداز میں الفاظ کا نیا ورژن بھی تیار کر سکتا ہوں۔